رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. عزیزان محترم، ہماری اس موضوع کی آج کی اس دوسری نشست میں جو معروضات کل کی مجلس میں بیان ہوئے تھے وہیں سے کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. قبل اس سے کہ کل جو باتیں بیان ہوئیں اس کو ایک بار دہرائیں. پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے یہ پھر ایک بار توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. کل عرض کیا تھا کہ عزاداری کا مقصد، یہ مجلس کا مقصد، یہ جلوس کا مقصد، یہ محرم کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم عقل کا رشد کریں. مجلس پڑھنے والا کوشش کریں کہ عقل کا رشد ہو قوم کا، اور مجلس سننے والا بھی اس نیت سے آئے کہ ہماری عقل کا رشد ہو، ہماری عقل اوپر آئے. جب تک اس فکر کے ساتھ ہم مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک اس فکر کے ساتھ ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، تب تک ہماری قوم کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی. ممبر پر آنے والے کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ اس فکر کے ساتھ آئے کہ میں اپنی قوم کو ایک منزل تک پہنچاؤں. اسی طرح مجلس سننے والے کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ اس فکر کے ساتھ فرش اعضاء پر بیٹھے کہ میں اپنے لیول کو اوپر لاؤں. ایک تو یہ بات ہوئی عقل کا رشد کرنا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان اس ایام اعزاز سے استفادہ کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. اور کل مفصل بحث ہو چکی. ایک حدیث ہے، اس کو میں چونکہ کل بیان نہیں کر پایا تھا، سوچ رہا ہوں آج بیان کر دوں پھر آگے بڑھوں. معصوم فرماتے کہ شیطان جتنا ایک باعمل عالم کی موت پر خوش ہوتا ہے اتنا 1000 عابد کی موت پر خوش نہیں ہوتا. ایک عالم کی موت پر جتنا وہ خوش ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ علم انسان کو معرفت تک پہنچاتا ہے، اور پھر یہی معرفت اس کو کبھی گمراہ نہیں کرتی. اس کو اتنا معلوم ہے. اس لیے اب وہ عابد ہے کہ جو پوری رات عبادت کیے جا رہا ہے لیکن معرفت ہے ہی نہیں کہ میں کس کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہوں، میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، اسے علم ہے ہی نہیں. تو شیطان کو یہ عابد سے کوئی نقصان نہیں ہوتا.
شیطان کو ایسے عابد سے کوئی مشکل نہیں ہے. شیطان کو کس سے مشکل ہے؟ چونکہ قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو جب شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے تو ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دشمن کو ہمارے کام سے نفرت ہو رہی ہے یا اس کی مدد ہو رہی ہے. ہمارے کام سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. جب انسان اپنے دشمن سے بیزار ہو جاتا ہے تو پھر دشمن اسی بیزاری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر اس کی دشمنی کو بہت ہی زیادہ قوی کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو نہ شیطان کو ہماری ایسی عبادت سے مشکل ہے, اور ایک جملہ کہہ دوں, نہ شیطان سے ہماری ایسی مجلس سے کوئی مشکل ہے کہ جس مجلس سے ہمارا لیول اوپر نہ آئے. شیطان کو کوئی مشکل نہیں ہے. شیطان کو کس مجلس سے مشکل ہے؟ اس مجلس سے کہ جس مجلس میں حسین ابن علی کے قیام کا مقصد بیان ہو اور اس مقصد سے لے کر ہم اپنی فکروں کو آباد کریں. شیطان ہمیشہ اس مجلس کا مخالف رہے گا. شیطان نہیں چاہے گا کہ وہ مجلس برپا ہو. شیطان نہیں چاہے گا کہ ایسی باتیں بیان ہو جس باتوں سے ہماری قوم آگے بڑھے, جس باتوں سے ہماری قوم کا پروگریس ہو, جس باتوں سے ہمارے جوان آگے بڑھے, جس باتوں سے دشمن کو للکارا جائے. کبھی دشمن کبھی شیطان ہمارے اس کام میں ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گا. تو ہماری مجلس کا دوسرا مقصد ہونا چاہیے علم. تیسری بات, ایک بات آج بیان کریں گے, پھر انشاءاللہ کل ایک بات, پرسوں ایک بات, اس طرح سے ہر روز ایک ایک بات بیان کر کے ہم فوراً اپنے موضوع پہ آ جائیں گے, چونکہ ضروری ہے کہ ہمارا مقصد واضح ہونا چاہیے اس محرم کا, اس مجلس کا, اس ذکر اعزا کا. تیسرا مقصد میرے جوانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہماری اعزا سے, ہماری مجلس سے, ہمارے جلوس سے, ہماری سبیل سے, ہمارے ان تمام رسومات سے ہمارے عقائد میں تقویت پیدا ہو, ہمارا عقیدہ مضبوط ہو نہ کہ کمزور ہو. یہ مجلس ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے نہ کہ ہمارے عقیدے کو کمزور کرے. جبکہ یہ مجلس تو ایک یونیورسٹی ہے, مجلس تو ایک درسگاہ ہے. چاہے کہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے, غیر کو بھی یہاں پر لایا جائے تاکہ وہ اپنے عقیدے کو سدھاریں, تاکہ وہ حق کی طرف آ جائیں. سلام کریں ہم ثانی زہرا کی اس عظیم بابرکت نعمت کو کہ جس نے ہمیں عطا کی. یہ مجلس کہ جس سے ہم غیر کو لائیں اور اسے بتائیں کہ تم جس راہ پر ہو وہ راہ حق نہیں ہے, حق راہ حسین ابن علی کا راہ, حسین ابن علی کی راہ ہے. ہم بتائیں اس کو, لیکن کب بتائیں گے؟ جب پہلے خود ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو. لیکن مسئلہ یہاں پر کیا ہے, خود ہمارا عقیدہ ہی اتنا مضبوط بعض اوقات نہیں ہوتا. اور اس میں صرف آپ لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے, غلطی بعض اوقات ہم لوگوں کی ہے. ہم لوگوں سے مراد یہاں آنے والوں کی, کہ جو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے عقیدہ کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. بلکہ عزاداری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر سال جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, ہر سال ہمارے عقائد میں مضبوطی آنی چاہیے. ہر سال ہماری توحید مضبوط ہونی چاہیے. ہر سال ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہو رہا ہے تو سمجھے کہ ہم نے واقعاً عزاداری کو ایسے ہی منایا جیسے اس کے منانے کا حق ہے. خدا نے, بس یہ آخری بات, اس کے بعد میں موضوع پہ آ رہا ہوں, البتہ خود یہ موضوع کا حصہ ہے لیکن اصل موضوع کی طرف آؤں گا. خدا نے ہر عبادت کے پیچھے اس کا مقصد بیان کیا ہے. آپ روزے کو اٹھائیے, قرآن مجید میں کیا خدا بند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر روزے واجب کیے. کیوں واجب کیے؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر تقوی آ جائے, اس لیے روزے کو واجب کیا. انسان پورا مہینہ روزہ رکھے, جب عید کا دن آئے اور اس کے تقوی میں اضافہ نہ ہو تو کیا اس نے روزہ ویسے ہی رکھا ہے جیسا خدا چاہتا ہے؟ سوال ہے نا. کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ کیسے پتا چلے ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں؟ کوئی سرٹیفکیٹ تو آتا نہیں ہے وہاں سے کہ آپ کے روزے قبول ہو گئے, آپ کے روزے قبول نہیں ہوئے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ پورا مہینہ جو ہم بھوکے اور پیاسے رہے یہ اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا؟ تو
تو معصوم نے فرمایا کہ جب عید کا دن آئے اور سمجھو کہ تمہارا تقوی جو تھا اس میں اضافہ ہو گیا، سمجھو تمہارے روزے قبول ہو گئے. تم بھوکے تھے، عید کے بعد تمہیں دوسرے بھوکے کا احساس ہونے لگا، سمجھو تمہارا روزہ قبول ہو گیا. ماہ رمضان میں جو تم نے مشقتیں اٹھائی تاکہ اللہ کی قربت حاصل کر سکوں، عید کے بعد کے دن تم نے اپنے بھائی کا خیال رکھنا شروع کر دیا، سمجھو تمہارے روزے قبول ہو گئے. کوئی سرٹیفکیٹ نہیں آنے والا، یہی سرٹیفکیٹ ہے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں اللہ سے ڈرنے لگا. خود ایک تقوی بہت بڑا موضوع ہے، شاید اس مجالسوں میں تو نہیں، لیکن اگر کہیں کوشش کریں کہ اس کو ٹچ کیا جائے تقوی کو بھی، چونکہ تقوی ہماری سب عبادتوں کا ایک پلر ہے. ہماری سب عبادتوں کا ایک پلر تقوی ہے. جب لڑنے لگے کہ خدا سے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے، کسی نے کہا ہم نزدیک ہے، کسی نے کہا ہم نزدیک ہے. خدا نے کیا آیت نازل کی پیغمبر پر؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ خدا سے نزدیک وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے. تو کل نہیں بلکہ پرسوں کی مجلس جو ہوگی اس میں انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ چند باتیں بیان کریں گے. تو ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد بیان ہے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے شہزادی کا ایک خطبہ بہت مشہور ہے، خطبہ فدکیہ کے نام سے. میں جوانوں سے گزارش کروں گا اس خطبے کو پڑھیں، بہت مختصر خطبہ ہے. ہمارے مراجع نے ایک تاکید کی ہے کہ ایک باپ پر فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کرائے. یہ مراجع کی تاکید ہے کہ خطبہ فدکیہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے، اپنے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کراؤ. بی بی سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے، تو بی بی سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کا ایک ایسا حصہ ہے، کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے، ایک ایسا حصہ ہے کہ جس میں بی بی نے تمام ہمارے اعمال کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا، روزے کو کیوں واجب کیا، حج کو کیوں واجب کیا، زکوٰۃ کو کیوں واجب کیا، جہاد کو کیوں واجب کیا، امر بالمعروف کو، سب ایک ایک کر کے بی بی نے چنا ہے اور اس کی علت بیان کی کہ یہ اس لیے تاکہ یہ ہو جائے، یہ ایمان اس لیے تاکہ انسان شرک سے محفوظ ہو جائے، روزہ اس لیے کہ یہ اس میں بی بی نے نماز کی علت کیا بیان کی؟ بی بی نے فرمایا اللہ نے نماز اس لیے رکھا تاکہ ہمارے اندر سے تکبر ختم ہو جائے، تکبر سے انسان دور ہو جائے. باہر جتنا بھی بڑا ہو، سب سے بڑا بزنس مین، سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا پوسٹ پر، لیکن جب مسجد میں آئے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھے تو یہ یقین ہو جائے کہ ہم سے بھی بڑا کوئی ہے، ہم سے بھی بڑا کوئی وجود رکھتا ہے جو ذات خداوند کریم ہے. تو نماز اس لیے. اب اگر کوئی نماز پڑھے اور اس کے اندر تکبر بھی ہو تو اس کا مطلب کہ اس کی نماز اللہ نے قبول نہیں کی. تو ہر چیز کی علت ہے. عزاداری کی علت کیا ہے؟ اگر عزاداری عبادت ہے تو پھر اس کی بھی کوئی علت ہونی چاہیے. جیسے نماز عبادت ہے تو اس کی علت ہے، روزہ عبادت ہے اس کی علت ہے، عزاداری بھی عبادت ہے. عزاداری کو بھی عبادت سمجھ کر ہی تو انجام دیتے ہیں، تو اس کی علت کیا ہے؟ سوچیں آپ لوگ کیا ہے، میں نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ خود سوچیں. اتنے سالوں سے ہم عبادت کر رہے ہیں تو کیا علت ہے؟ پوچھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کہ آپ نے عزاداری جیسی نعمت ہمیں دی تو آپ ہم سے کیا چاہتی ہے اس عزاداری کے ذریعے؟ کیا چاہتی ہے آپ ہم سے کہ ہم عزاداری کے ذریعے کہاں پہنچ جائیں؟ سمجھے آپ؟ تو تیسرا مقصد کیا بیان ہوا آج کی مجلس کا؟ یہ عزاداری ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے، قوی کرے. چوتھی چیز انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. آئیے آج سے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں. اور آج سے انشاءاللہ جو کہ آپ کو بھی خبر ملی ہوگی کہ جو ہے وہ انشاءاللہ اور 8-9 دن آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یعنی اور 8-9 دن آپ کو تھوڑا پریشان کریں گے. پہلے 4 دن کا تھا، اب 8 دن ہو گیا ہے، ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. تو آج سے ہم ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں، وہ ہے سفر حسین ابن علی کا سفر. ہم مدینے سے شروع کرتے ہیں کہ پیغمبر کے نواسے نے مدینہ چھوڑا تو کیوں چھوڑا، مدینہ ترک کیا تو کیوں ترک کیا، اور پھر آپ مکے کیوں پہنچے، مکے کیا کیا، پھر آپ کربلا آئے، کربلا میں آپ نے کیا کام کیا. جہاں تک پہنچ سکے انشاءاللہ، وعدہ نہیں ہے، جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک انشاءاللہ آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے.
سب سے پہلے چونکہ امام حسین علیہ السلام کو اس سفر کو سمجھانے سے پہلے اور سمجھنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم امام حسین کے پہلے کے دور کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام حسین کے پہلے کے دور کیسے تھے. اب اگر پہلے کے دور پہ جائیں تو خود رسول اللہ کا زمانہ کیسا تھا. خود رسول اللہ کے زمانے میں دیکھا جائے تو رسول کی ولادت کے پہلے کیا دور تھا. آپ کو معلوم ہے, کبھی بھی معصومین کے لیے بہت دقیق جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, آپ اس پر ذرا توجہ کریے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا. کبھی بھی کسی معصوم میں سے ایک معصوم کی زندگی کو سمجھ کر آپ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. میری بات واضح ہوئی؟ کسی ایک امام کی زندگی کو آپ پڑھ کر اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ امام یہ کرنا چاہتے تھے. جہاں آپ نے یہ کرنا شروع کیا وہاں آپ پھنس جائیں گے. کیسے پھنسیں گے آپ نے امام حسن کی زندگی کو پڑھا, امام حسن نے صلح کیوں کر لی, اعوذ باللہ امام حسن نے غلط کیا, وہیں پر آ کے تو ہم رکیں گے, امام حسن نے غلط کیا. امیر المومنین کی زندگی پڑھنے جائیں گے, حکومت کا مسئلہ آئے گا, امیر المومنین خاموش ہوئے, فوراً پھنس جائیں گے کہ اعوذ باللہ امیر المومنین نے غلط کیا. کیوں؟ چونکہ ہم ایک معصوم کی زندگی کو پڑھ کے فوراً نتیجہ نکال لیتے ہیں. امام حسین نے تو جنگ کر لی, تو کیا امام حسن جنگ سے فرار کرنا چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ نہیں. اسی لیے آیت اللہ خامنہئی کی ایک کتاب ہے, بہت ہی بہترین کتاب ہے, جس کا عنوان ہی ہے 250 سالہ انسان. کتنا پیارا عنوان ہے. یعنی اس نے کیا کہا, ہم پورے معصومین کو ایک زندگی تصور کرتے ہیں, رسول اللہ سے لے کر 11ویں امام تک پورے معصومین کی بس ایک زندگی ہے. اگر اس نے خاموش رہے تو بھی وہ معصوم, صلح کی تب بھی معصوم, شہادت حاصل کی تب بھی معصوم, جنگ کی تب بھی معصوم, اور کسی نے دعا سے کام لیا تب بھی وہ معصوم. یعنی پوری ایک زندگی ہے, 250 سالہ زندگی. جب انسان پوری 250 سالہ زندگی کو پڑھے گا تب وہ کسی نتیجے تک پہنچے گا کہ ان معصومین کا کام یہ تھا کہ وہ قوم کو خدا تک پہنچائے. یہ ہے نتیجہ 250 سالہ زندگی کا. لیکن اگر آپ ایک معصوم کو پڑھنے جائیں گے تو کبھی آپ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. میں ریکمینڈ کروں گا آپ لوگوں سے, خصوصاً جوانوں سے, کہ اس کتاب کو پڑھیں. اردو میں بھی اویلیبل ہے, ظاہر انگلش میں بھی اویلیبل ہے, پرشین میں بھی اویلیبل ہے. پڑھیں ان کو. رسول اللہ سے لے کر پورے حالات کو وہاں پر بیان کیا گیا. میں اس حالات کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں, صرف رسول اللہ کی زندگی پہ آ جائیں, صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے. پیغمبر کی ولادت نہیں ہوئی, اس سے پہلے حالات کیا ہے عرب کی؟ جہالت پھیلی ہوئی ہے, لوگ جاہل ہیں. کس حد تک جہالت ہے کہ ایک قبیلے کا اونٹ یا کوئی جانور کسی دوسرے قبیلے کے کھیت میں چلا گیا اور وہاں اس نے کچھ کھا لیا تو قبیلوں میں جنگیں شروع ہو جاتی تھی اور کئی لوگ کو قتل کیا جاتا تھا. کس بنا پر؟ تمہارا جانور ہمارے کھیت میں آ گیا. یہ کوئی عقلی چیز ہے؟ یہ کوئی عقلی معیار ہے؟ یہ تھی جہالت. کسی کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی, اس کو زندہ درگور کیا جاتا. کیوں؟ چونکہ بیٹی برائے ذلت ہے, ہمارے لیے ذلت کا سبب ہے. تو اس جہالت کے دور میں پیغمبر کی آنکھ کھلتی ہے. رسول کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک 40 سال کا وہ حصہ کہ جب آپ مبعوث نہیں ہوئے, اور وہ 23 سال کہ آپ نے رسالت کو سنبھالا اور دین مبین اسلام کی تبلیغ کی. 63 ایئرز کی زندگی ہے پیغمبر کی, 40 سال کی وہ زندگی کہ آپ ابھی مبعوث نہیں ہوئے. تھوڑا سا 5 منٹ ہو سکتا ہے آپ کو بوریت محسوس ہو, لیکن ضروری ہے امام حسین کو سمجھانے کے لیے کہ امام حسین کے دور میں ایسا کیا ہوا کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. سن تو لیتے کہ امام نے مدینہ چھوڑ دیا, لیکن کیا ہوا کہ مدینہ چھوڑنا پڑا, یہ تو بھی واضح ہو, یہ تو سمجھ میں آئے. اس دور میں کہ جہاں جہالت عروج پر تھی, اس دور میں پیغمبر نے آنکھ کھولی. 40 سال کی عمر میں پیغمبر نے اپنے اخلاق, اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو کلمہ پڑھوایا, اپنے اخلاق کا, اپنے کردار کا. 40 سال ختم ہوئے, اللہ کا حکم آیا, رسول کو مبعوث کیا, رسالت ملی, بعثت والا واقعہ آپ کے ذہن میں. پھر 23 سال کے اندر پیغمبر اسلام نے تبلیغ اسلام کی, اور
ان جانوروں کو یا ان جانور نما صفت لوگوں کو سب سے پہلے انسان بنایا، انسان میں سے مسلمان بنایا، مسلمان میں سے کسی کو سلمان بنایا، کسی کو ابو ذر بنایا، کسی کو مقداد بنایا. یہ تھی 23 سال کی زندگی پیغمبر کی. اس دور میں کہ جہاں لڑکیوں کی ولادت پہ زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس دور میں پیغمبر نے اپنی بیٹی کو اتنی عزت بخشی، اتنی عزت دی کہ جب کسی کے اگر بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو وہ باعث فخر ہو جاتا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کی مشقتیں. جہاں پیغمبر کے زمانے میں یا اس سے پہلے آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی، اسی دور میں ایک دوسرے کو کلمہ اخوت پڑھایا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور اس حد تک کام کیا کہ اگر ایک مسلمان کسی مشکلات میں پھنس جاتا تھا تو دوسرا مسلمان اپنے پورے گھر کو لٹانے کے لیے آمادہ ہو جاتا تھا. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو پیغمبر نے کام کیا. اس کے بعد اپنے ایمان کا کلمہ پڑھوایا. کس حد تک ایمان کا کلمہ پڑھوایا کہ ایک دفعہ پیغمبر کھڑے ہیں، مسلمان بھی کھڑے ہیں، ایک بہت سا بڑا پہاڑ ہے. پیغمبر نے کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات پر ایمان لاؤ گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم دیکھ بھی لیں کہ وہاں ایک بھی فرد نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن آپ جھوٹ نہیں بول. یہاں تک پیغمبر نے اس معاشرے کو پہنچا دیا، یہاں تک اس سماج کو لے آئے، یہاں تک عقل کا رشد ہوا، یہاں تک ایمان میں تقویت آ گئی، یہاں تک علم میں بلندی آ گئی کہ لوگوں کی جہالتیں دور ہو گئی. لیکن کیا ہوا؟ پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے. وہی سماج، وہی سوسائٹی، وہی معاشرہ جس کو پیغمبر اتنی بلندی تک لے گئے تھے، وہ آہستہ 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 پستی کی طرف آنے لگا. آہستہ آہستہ وہی پستیوں کی طرف پہنچنے لگا. کس حد تک پستیوں کی طرف پہنچ گیا؟ کس حد تک پستیوں کی طرف پہنچ گیا کہ امام حسن کو کہنا پڑا کہ میرے پاس اتنے بھی افراد نہیں ہیں کہ میں دشمن کا مقابلہ کر سکوں. توجہ کر سکتے ہیں آپ؟ تصور کر سکتے ہیں؟ جو معاشرہ ایک زمانے میں پیغمبر کے اوپر مرنے کے لیے آمادہ تھا، ایک جنگ کر کے آتے تھے پیغمبر. ظاہر سی بات ہے جب زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، آج کے زمانے کی طرح نہیں تھی کہ جو ہے میزائلز پھوڑے جاتے تھے، گنز کا استعمال ہوتا ہے. پہلے کے زمانے میں بھی تلوار اور خنجروں سے جنگیں ہوتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے جب تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو زخمی بھی ہوتے تھے. تو ایک جنگ کر کے آتے تھے، زخمی پڑے ہوئے ہیں. پیغمبر کہتے تھے کہ دوسری جنگ کرنا ہے تو اپنی تھکن کو بھی بھول جاتے تھے اور فوراً پیغمبر کو کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، اور پیغمبر کے ساتھ جنگیں کرنے کے لیے آماد ہو. ایک زمانے میں ایک وقت میں 3 جنگیں ہوئی ہیں، اور ایسے مسلمانوں نے 3 جنگ میں پیغمبر کا ساتھ دیا ہے. لیکن ایک وقت کیسا آیا؟ حسین ابن علی مدینے کو ترک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارا ساتھ دو. کوئی امام حسین کو ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اب یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ایسے حالات پیش آئے؟ تو اب باقاعدہ اس پر بھی کام ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کام ہوا. انالیسس کیا گیا ہے کہ ایسے کون سی وجوہات تھی، کون سے ایسے ریزنز تھے کہ جو اتنے عرصے میں وہ زمانہ، وہ پبلک، وہ افراد اتنے پست ہو گئے کہ امام حسین ایک چھوٹا سا کاروان بنا کے جا رہے ہیں. ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو اشارہ کر دوں. جب پیغمبر نے آخری حج کی اور میدان غدیر میں جب آئے، آپ پر حکم ہوا کہ امیر المومنین کو ولی بنا دیجئے، تو اس وقت کتنے مسلمان تھے؟ تقریباً 1.25 لاکھ. سنتے ہیں نا ہم لوگ. اور وہ 1.25 لاکھ کون تھے؟ جو حج کے لیے آئے تھے. یعنی ضروری نہیں کہ پورا مدینہ اور مکے کے افراد جو ہے وہ پیغمبر کے ساتھ آگے حج کے لیے. سمجھ رہے آپ؟
ان مسلمانوں میں سے صرف 1.25 لاکھ وہ افراد تھے جس نے پیغمبر کے ساتھ حج انجام دی. یعنی اندازہ لگا سکتے حد اقل کم سے کم 2 سے 2.5 لاکھ تو لوگ تھے جو پیغمبر پر ایمان لے آئے تھے, جو مسلمان ہو چکے تھے. کربلا میں امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ بہت اگر مشکل سے دیکھا جائے تو 110 لوگ. یزید کے ساتھ کتنے تھے؟ تھے تو دونوں طرف مسلمان ہی نا. جو یزید کے ساتھ تھے وہ بھی کلمہ رسول اللہ کا ہی تو پڑھتے تھے, امام حسین کے ساتھ تھے وہ بھی رسول کا ہی کلمہ پڑھتے تھے. بس ایک فرق تھا, وہاں معرفت نہیں تھی, یہاں معرفت تھی. یعنی اس سے مطلب کیا ہوا, درس کیا ملتا ہے؟ وہ کلمہ جس کے اندر معرفت نہ ہو, میرے جوانوں, وہ کلمہ جس کے اندر معرفت نہ ہو تو وہ مسلمان اپنے وقت کے امام کے مخالف میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور وہ کلمہ کہ جس کے اندر معرفت ہو تو وہ اپنے وقت کے امام کے لیے مرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے. معرفت. امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 110 لوگ. وہاں کتنے لوگ ہیں وہاں پر؟ بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئی کتنے لوگ ہوں گے وہاں پر؟ اگر آپ معتبر مقتل پڑھیں گے, معتبر تاریخ پڑھیں گے, ہسٹری پڑھیں گے جو اوتھینٹک ہیں, بہت مشکل سے 30,000 کا لشکر ملتا ہے. بعض روایت 18,000 کی بھی ہے. 30,000 35,000 اس سے زیادہ نہیں تھے. تو ایک طرف 30-35,000 ہیں, ایک طرف 110 ہیں, تو دوسرے 1.5 لاکھ کہاں تھے؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ دوسرے 1.5 لاکھ کہاں تھے پھر؟ تو کیا وہ حالات پیش آ گئے کہ وہ آمادہ نہیں ہوئے کہ امام حسین کا ساتھ دیں اور یزید کی مخالفت کریں, یزید کے سامنے آواز بلند کریں, اس کا اپوز کریں, اس کی مخالفت کریں؟ کچھ تو ایسا ہوا کہ جس کو انہوں نے خاموش رہنے پر آمادہ کر دیا. اب وہ کیا حالات تھے اس کا انالیسس ہونا ضروری ہے, کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے. خیر, تو امام حسین تک ہم آ گئے. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ایسی چیز واضح ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا؟ تو کہ وہ مسلمان, وہ زمانہ کہ جہاں رسول اللہ نے لوگوں کو اتنا آمادہ کر دیا تھا جنگ کے لیے, حمایت کے لیے, ایک ایسا دور آیا کہ یزید جیسا خبیث امام حسین سے بیعت طلب کر رہا ہے. یزید جیسا خبیث اور شرابی جو اسلام کی حرمت کو پامال کر رہا ہے, وہ امام حسین سے کیا طلب کر رہا ہے؟ بیعت طلب کر رہا ہے. اب یہاں سے ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے. جب حاکم کی موت ہوتی ہے تو یزید خلیفہ بن جاتا ہے, آٹومیٹک خلیفہ بن جاتا ہے. ٹھیک, جب خلیفہ بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لیٹر لکھتا ہے سب گورنروں کے نام پہ اور کہتا ہے کہ سب مسلمانوں سے بیعت لی جائے میری حکومت کی. میں خلیفۃ المسلمین ہوں, میں حاکم ہوں, سب سے میری بیعت لی جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ خود معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یہ کام کر دیا تھا, یعنی مسلمانوں سے بیعت لے لی تھی یزید کے ہاتھ پہ, لیکن اس کے انتقال کے بعد, اس کی موت کے بعد مجدد بیعت لینے کے لیے یزید نے سب کے نام پہ خط لکھا. سب گورنر, جو جہاں کا گورنر تو اس کے نام خط لکھا. ایک خط آتا ہے ولید کے نام, چونکہ ولید کیا ہے؟ مدینے کا گورنر ہے. ولید کے نام پہ 2 خط آتے ہیں. ایک خط آتا ہے جس میں سب کو جو کامن لکھا تھا وہ لکھا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور تم مسلمانوں سے میری بیعت لے لو. ایک خط آتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور سب کی بیعت لے لو. اسپیشلی 3 شخصیتوں کے نام لکھتا ہے وہ. ایک حسین ابن علی, ایک عبداللہ ابن عمر, ایک عبداللہ ابن زبیر. کہ ان 3 لوگوں سے خصوصی بیعت لو. یہاں تک وہ خط لکھتا ہے, یہاں تک کہ اگر وہ بیعت نہ کرے تو اس کو قتل کر دو. آپ دیکھ سکتے ہیں حسین ابن علی کی بیعت کیوں اتنی ضروری ہے؟ سب مسلمان بیعت کر لیں, ختم ہو جائے معاملہ. امام حسین کی بیعت کی کتنی ضرورت ہے؟ چونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر پورا مدینہ بیعت کر لے اور حسین ابن علی بیعت نہ کرے تو پھر میں حاکم نہیں ہوں. اور پورا مدینہ بیعت نہ کرے, صرف حسین ابن علی بیعت کر لے تو میں حاکم ہوں. لیکن حسین ابن علی کیسے بیعت کر دے؟ چونکہ حسین ابن علی کی بیعت یعنی موسیٰ کی بیعت, حسین ابن علی کی بیعت یعنی عیسیٰ کی بیعت,
حسین ابن علی کی بیعت یعنی تمام انبیاء کی بیعت، یعنی حسین ابن علی کا بیعت نہ کرنا ان تمام انبیاء کی محنت کو بچانا تھا. ہم زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آج ظہر میں پڑھی زیارت وارثہ، ہم نے کیا کہا؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث تم پر ہمارا سلام، اے نوح کے وارث تم پر ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث. یعنی کیا؟ نوح نے کہا کہ آپ نے ہماری رسالت کو بچایا، ابراہیم نے کہا آپ نے ہماری رسالت کو بچایا. یعنی حسین ابن علی کا بیعت نہ کرنا ان تمام انبیاء کی رسالت کو بچانے کے برابر تھا. سمجھے آپ؟ خوب. امام حسین علیہ السلام مسجد میں ہے، خط آ گیا، آپ کو بیعت کرنا ہے، آپ معذرت آپ کو جو ہے وہ بلایا ہے ولید نے دربار میں. امام علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے، نماز میں تھے. امام نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، سوچتا ہوں. چونکہ عبداللہ ابن عمر کو بھی بتایا، عبداللہ ابن زبیر، یہ دو کردار بہت اہم ہیں. ان دو کردار کے نام حد اقل آپ یاد رکھیے، مجھے آگے اس کی ضرورت ہے 2-3 دن کے بعد، چونکہ یہ دونوں کردار کو ہمیں سمجھنا ہے کہ دو کردار نے ایسا کیا کام کر دیا کہ جو آج ہمارے لیے باعث عبرت ہے. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کا کیا وہ کردار تھا وہاں پر، نیگیٹو کردار، پوزیٹیو نہیں، نیگیٹو کردار ایسا کیا تھا کہ جو آج ہمارے لیے باعث عبرت ہے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر وہ عبداللہ ابن عمر جیسا کردار آ جائے، وہ کام جو عبداللہ ابن عمر نے کیا ہے. اس لیے اس کردار کو پڑھیں اور ہر سال دوہرائیں. ایک باپ اپنے جوان کو، اپنے بچے کو یہ کردار بتائیں کہ اس نے کیا کیا ہے. عرض کریں گے انشاءاللہ آگے کی 2-3 مجلسوں کے بعد. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر بھی آتے ہیں امام کے پاس، کہ یہ خط آیا ہے. امام نے کہا میرے پاس بھی خط آیا ہے. کہا پھر کیا سوچا آپ نے؟ امام نے کہا میں جاؤں گا دربار میں. امام نے کہا میں جاؤں گا دربار میں. اب عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر چونکہ بیعت سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے فرار کر دی، مدینے کو ترک کر دیا. اور کہاں چلے گئے؟ مکے چلے گئے، کعبے میں چلے گئے، اور کعبے میں جا کے کعبے کو اپنی پناہ گاہ بنا لی. ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے میرے جوانوں کے لیے، اگر آپ اس جملے کی قدر کریں. یہی فرق ہے حسین ابن علی کے اندر اور عبداللہ ابن عمر کے اندر. کیا فرق ہے؟ جو کعبے کو اپنی پناہ گاہ بنا لے وہ عبداللہ ابن عمر ہے، جو خود کعبے کے لیے پناہ گاہ بن جائے وہ حسین ابن علی ہے. سمجھا؟ حسین ابن علی 5 شعبان کو کعبے پہنچ گئے 5 دن کے اندر، اور یہ اعلان کر کے بتایا حسین اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن کعبے پر ایک آنچ نہیں آنے دے گا. جو کعبے کو بچا لے جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر اپنی جان بچائی کعبے کے اندر رک کے. یہ ہے کربلا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کربلا نہ ہوتی تو دین ختم ہو جاتا. ایک واقعہ میں سنا دوں آپ کو. علامہ نکن صاحب، آیت اللہ نکن بہت بڑی شخصیت ہے نا، آپ لوگ سب سنتے رہتے اس کے نام. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہم لوگوں کی کہ ہم اپنے بزرگان کو فراموش کر دے رہے ہیں جبکہ اس کو زندہ رکھیں. کیوں اس کو زندہ رکھیں؟ چونکہ اس کا احسان ہے ہماری قوم پر، اس کا احسان ہے ہماری قوم پر. ایک کانفرنس ہوئی، بہت بڑی کانفرنس، اور اس کانفرنس کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور سب بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ اور اس موضوع پہ بات کرو، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سب بڑے بڑے لوگ آئے، اس نے 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے تقریر کی کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. آیت اللہ نکن، علامہ نکن صاحب کی جب ٹرن آئی تو بہت ہی مختصر وقت دیا گیا، 1 یا 2 منٹ. میرے خیال سے آپ لوگ سب سن چکے اس واقعے کو، اس لیے میں نہیں دہرانا چاہتا. بس جلدی 1 سے 2 منٹ آئی اور کہا گیا وقت بہت کم ہے، آپ 1-2 منٹ میں آپ 5 منٹ میں بات ختم کر دیجئے. اس نے کہا میں بس 1 منٹ چاہتا ہوں، اور بس آئے مائک پر اور کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا. یہ جمعہ جو جمعے کے دن ہے یہ کربلا کا صدقہ ہے. نماز ختم ہو جاتی اگر کربلا نہ ہوتی، کعبہ ختم ہو جاتا، حج ختم ہو جاتی اگر کربلا نہ ہوتی. کربلا دین کی روح کا نام ہے. کربلا اس لیے
حسین ابن علی نے چونکہ کربلا میں ایسے لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جب دین کے لیے، چونکہ ایک دو پیغام دینا چاہتا ہوں میں، جب دین کے لیے آپ کا انتخاب ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا. عزاداری کے ایام چل رہے نا، کسی کو فرش بچھانے کا موقع مل گیا، کسی کو مجلس پڑھنے کا موقع مل گیا، کسی کو سوز پڑھنے کا موقع مل گیا، کسی کو زیارت پڑھنے کا موقع مل گیا، کسی کو سبیل پہ، کسی کو تبرک بانٹنے کا. تو ہم سوچتے کہ ہم نے یہ کام کر دیا. نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا اگر وہاں سے عطا نہ ہوتی. نہ ہماری کوئی اوقات ہے. بعض لوگ جب زیادہ مجلس پڑھنے لگتے ہیں نا 20 25 30 سالوں سے، تو سوچتے کہ ہماری وجہ سے مجلسیں ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو مجلس نہ پڑھی جاتی. جب ہم نہیں تھے تب بھی مجلسیں ہوتی تھی، جب ہم نہیں رہیں گے تب بھی مجلسیں ہوگی. ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے، ہمارا وجود عزاداری کی وجہ سے، ہماری بقا عزاداری کی وجہ سے. ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے. تو کربلا میں حسین ابن علی نے ایسے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا. انشاءاللہ اگر موقع ملا آگے کے مجالس میں عرض کریں گے. کوئی عیسائی آیا، کوئی مسیحی آیا، نہ جانے کوئی فلاں خلیفے کو ماننے والا آیا، امام نے ایسا گلدستہ بنایا کہ قیامت تک وہ گلدستہ مہکتا رہے گا. اور جو بھی آئے وہ آئے اس فرش سے، اس در سے ایسی زندگی لے جائے کہ کربلا وہ زندگی اور وہ حیات عطا کرتی ہے کہ جب تک کربلا باقی رہے گی اس کا نام باقی رہے گا. یہ کربلا کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ جو کربلا سے وابستہ ہو جاتا ہے کربلا اسے مرنے نہیں دیتی، کربلا اسے کبھی مرنے نہیں دیتی. حسین ابن علی یہی تو سمجھانا چاہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، چونکہ یہ کشتی تمہیں مرنے نہیں دے گی، ایسی حیات دے دے گی، ایسی زندگی دے دے گی. حور نے بس ایک رات امام کا ساتھ دیا، لیکن ایک رات نے حور کو قیامت تک کی زندگی دے دی. کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو 8 دن کے مسلمان تھے، 8 دن کے مسلمان. چھوڑ دیجئے 8 دن والا مسئلہ، 2 لوگوں کے لیے ملتا ہے کہ اس وقت امام کا ساتھ دیا کہ جب امام کے تقریباً بنی ہاشم کے جوانان شہید ہو چکے تھے. تقریباً جوانان شہید، یعنی سمجھئے کہ خیمے میں 2-3 لوگ بچے تھے اور کوئی نہیں بچا تھا امام کے سامنے. اس وقت یزید کا ساتھ چھوڑ کر امام کے پاس آئے اور کہا مولا ہم صبح سے آپ کے مخالف میں لڑ رہے ہیں، لیکن ابھی مجھے احساس ہوا کہ آپ حق پر ہیں، یزید باطل پر ہے، اور ہم چاہتے کہ ہم آپ کے رکاب میں شہید ہو. امام نے گلے سے لگا لیا. 1 گھنٹے میں حسین ابن علی نے ایسی حیات دے دی کہ قیامت تک وہ زندہ رہ گئے. اور کچھ لوگ یزید کے ساتھ سالوں سے تھے، آج اس کا وجود بھی باقی نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت تک باقی رہیں تو ہم اپنے آپ کو حسین ابن علی سے نزدیک کر دیں، اپنے آپ کو کربلا سے وابستہ کر دیں. خیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر مدینے کو چھوڑ دیتے ہیں. حسین ابن علی گھر تشریف لاتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ اور دیگر جوانان بنی ہاشم کو جمع کرتے اور یہ ماجرا بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بلایا ہے، کیوں بلایا ہے یہ بھی جانتے ہیں. اور حسین ابن علی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں جاؤں گا، میں ڈرتا نہیں ہوں، میرے اندر کوئی خوف، اور کیسے خوف ہو صاحب ذوالفقار کے جو فرزند ہیں، کیسے خوف ہو دل میں، مجھے ڈر نہیں ہے، میں جاؤں گا. جناب زینب نے کہا نہیں میں ایسے نہیں جانے دوں گی، میں ایسے نہیں جانے دوں گی. عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، جاؤ حسین ابن علی کے ساتھ جاؤ. امام نے کہا دیکھو چونکہ مجھے اکیلے کو بلایا ہے، تقاضا یہ ہے کہ میں اکیلا جاؤں. آپ لوگ آ رہے ہو، محبت میں آ رہے ہو، ٹھیک ہے باہر تشریف رکھیں، ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے دربار میں آ جائیے گا. سب نے کہا چش. سب گئے. حسین ابن علی اندر تشریف لے گئے. کہا کیوں بلایا ہے؟ تو کہا کہ دیکھیں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کی موت ہو گئی ہے. امام نے فوراً کیا کہا؟ اچھا دیکھیں یہاں پر بھی امام کی بصیرت دیکھیے. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ جیسے قرآن کا ایک حرف حکمت سے خالی نہیں ہے، اسی طرح قرآن ناطق کا بھی ایک حرف حکمت سے خالی نہیں ہوتا.
امام کو کہا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اگر امام وہاں خوش ہو جاتے بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، واصل جہنم ہو گیا. دشمن کی جب موت کی خبر ملتی تو خوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر امام خوش ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا امام اگر خوش ہو جاتے؟ فوراً وہاں پر کیا ہوتا کہ یزید کے باپ کے انتقال کی خبر ملی، آپ خوش ہو گئے ہیں، کیا یہی دین سکھاتا ہے؟ اور اسی موقع پہ جنگ ہوتی اور اسی دربار میں کربلا دفن ہو جاتی، یہی تو ہوتا. امام خوش نہیں ہوئے تو کیا امام غم کا اظہار کرے؟ نہیں، بہت اچھا تھا، یہ کہیں بہت خدمت کرتا تھا، دین کا بہت بڑا حاکم تھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے چونکہ دین کو بہت نقصان کیا ہے. تو نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں نہ غم کا اظہار کر سکتے ہیں. امام نے بصیرت کی انا للہ و انا الیہ راجعون، جو وہاں سے آیا ہے اسے وہاں جانا ہے، بس وہ اپنی دنیا میں دیکھ لے کہ وہاں کیا پیش کرنا ہے. یعنی یہ امام کی حکمت ہے کہ جو اپنے دشمن کے دربار میں بھی توحید سنائے، جو اپنے دشمن کے دربار میں اپنے دشمن کی موت کی خبر پر بھی توحید سنائے. ہماری نسل قربانوں حسین ابن علی کے فعل پر. امام نے کہا ٹھیک ہے، انا للہ و انا راجعون. پھر کیا یہی خبر کے لیے بلایا ہے؟ کہا نہیں، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کریں. امام نے کہا دیکھو ابھی دربار میں ہم 3-4 لوگ ہیں، رات ہو چکی ہے، اگر میں بیعت کر بھی لوں، یہ وہ کتابیں جو کل میں نے رکھی تھی اس پہ ہیں، آپ لوگ مطالعہ کر سکتے، اردو میں بھی اویلیبل ہے. امام نے کیا کہا؟ اگر میں بیعت کر بھی لوں اور تو باہر کہے گا کہ امام نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی، تو کتنے لوگ تیری اس بات پر یقین کریں گے؟ ہے نا؟ کتنے لوگ تمہاری بات پر یقین کریں گے حسین ابن علی نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی؟ کہا پھر کہ ایک کام کر، صبح میں آ، سب سے بیعت لینا ہے، جب روشن دین ہو جائے سب کے سامنے میرے پاس بیعت طلب کرنا، پھر میں بھی کہوں گا اینا احق بالخلافت والبیعہ، لوگوں کے سامنے میں بھی اپنی بات رکھوں گا کہ مجھے بیعت کرنی چاہیے یا حکومت کرنی چاہیے، مجھے بیعت کرنی چاہیے یا لوگوں کو میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے، میں اپنی بات رکھوں گا، اور جو بھی عدلن انصافاً جو بات ہوگی پھر کل طے ہوگا. اس نے کہا بات صحیح ہے آپ کی. اب یہاں تک دیکھیے امام نے، اس نے کیا کہا؟ آپ کی بات صحیح ہے، آپ جائیے. ولید نے کہا آپ جائیے. امام مڑے اور جانے لگے. آپ مجھے بتائیے شروع سے لے کر، خط سے لے کر یہاں تک امام کا کوئی بھی فعل ایسا تھا کہ جس سے جنگ کی خوشبو آتی ہو، جس سے امام چاہتے ہو کہ جنگ ہو، لڑائی ہو، خون ریزی ہو؟ امام کا لہجہ کیسا تھا؟ پولائٹلی لہجہ تھا. امام چاہتے تھے کہ آرام سے معاملہ حل ہو جائے اور اپنی بات بھی پہنچ جائے اور سب معاملے حل ہو جائے. امام مڑے. ولید کے بغل میں مروان بیٹھا ہوا تھا. اس نے کیا کہا ولید سے؟ اگر آج امام اس دربار سے باہر نکل گئے تو پھر تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، یا تو بیعت لے لیں یا اس کے سر کو قلم کر دیں. میرے عزیزوں، اب تک حسین ابن علی کا لہجہ نارمل لہجہ تھا. امام نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، امام نہیں چاہتے تھے کہ خون ریزی ہو، لیکن چونکہ جب اب اس نے مارنے کی دھمکی دی اور امام ایسے ہی خاموش سر کو جھکائے دربار سے نکل جائے تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا دھبا لگ جاتا. اس لیے حسین ابن علی نے کہا نہیں، اب جواب دینا ضروری ہے. اب امام مڑے، اب وہ لہجہ بدلا، اب وہ علی والا لہجہ آیا، اب وہ صاحب ذوالفقار والا لہجہ آیا، اور فوراً امام علیہ السلام نے اس سے مخاطب ہو کے فرمایا ایھا الامیر، اے حاکم، تو کیا کہتا ہے کہ میں بیعت کروں اس یزید کے ہاتھ پر؟ پھر امام علیہ السلام نے اپنے فضائل پڑھے. میرے عزیزو، جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں تب اس بات کو ضرور میں بیان کرتا ہوں، ایک مجھ جیسا ذاکر فضائل پڑھے امام کا اور ایک امام خود اپنے فضائل پڑھے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک مجھ جیسا طالب علم فضائل پڑھے اور ایک امام حسین خود اپنے فضائل پڑھے. امام علیہ السلام نے دربار میں ولید کو مخاطب ہو کے فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ. میں کون ہوں؟ میں کوئی عام شخص ہوں؟ میں فرد اہل بیت ہوں.
میں اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. وہ معدن الرسالہ، میں وہ ہوں جس کے گھر سے رسالت کے چشمے پھوٹتے ہیں. دیکھیں خود حسین ابن علی اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی آپ جیسے محبوں کے سامنے نہیں. اپنوں میں فضائل پڑھنا اور ہے، اپنے دشمن کو مخاطب ہو کے اپنے فضائل پڑھنا اور ہے. امام نے فرمایا میں کون ہوں؟ میں فرد اہل بیت ہوں. میں وہ ہوں جس کے گھر سے رسالت کے چشمے پھوٹتے ہیں. وہ مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھروں پر ملائکہ مسلسل نازل ہوتے ہیں. فرشتوں کا نزول جس گھر پہ ہوتا ہے وہ ہمارا گھر ہے. پھر فرماتے وہ محبت الرحمہ بنا فتح اللہ و بنا ختمہ، ہم ہی وہ لوگ ہیں جس کے گھر سے شریعت کا آغاز ہوا، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جس کے گھر شریعت مکمل ہوگی. اللہ اکبر. ہم کون ہیں؟ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے لیے، جس کے لیے آیت تطہیر کی مہریں لگی ہے. اب اپنے فضائل تو پڑھ لیے، اپنا خاندان تو بتا دیا، اپنی باتیں تو بیان کر دی، لیکن صرف اپنی باتیں بیان کر کے امام نکل جاتے تو اہل بیت کی فضیلت تو سامنے آ جاتی، لیکن دشمن کا شجرہ سامنے نہ آتا. سمجھا؟ اسی لیے تو فروع دین میں جہاں تولا ہے وہی تبرہ رکھا ہے. اور حسین ابن علی نے 1400 سال پہلے تولا اور تبرہ دونوں کر کے بھی دکھایا، اور دونوں کا طریقہ بھی دکھایا کہ کیسے تولا کیا جا سکتا ہے، کیسے تبرہ کیا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ایک ہمارا تبرہ ہوتا ہے، ایک حسین ابن علی کا تبرہ ہوتا ہے. آج حسین ابن علی کا تبرہ سنیے، آج حسین ابن علی کا وہ تبرہ سنیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے یزید کو للکارا. امام علیہ السلام نے کہا وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، تو اس کی بات کر رہا ہے جو شراب نوشی ہے، جس کی پوری رات و دن شراب میں گزرتے، میں اس کی بیعت کروں؟ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، وہ شخص کہ جو محترم نفوس کو قتل کرتا ہے. مُعْلِنُ الْفِسْقِ، پھر امام علیہ السلام نے کہا وہ کہ جو فساد میں مبتلا رہتا ہے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ کہا جو ہمارے بچوں کو یاد ہے. وہ تاریخی جملہ پہلے کیا کہا؟ ہم اہل بیت کے فرد ہیں، ہم وہ ہیں کہ جس کے گھر سے رسالت کے چشمے پھوٹتے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جس کے گھر شریعت کا آغاز ہوا. کس کی بیعت کرنے کے لیے حکم کر رہے؟ وہ یزید کہ جو شرابی ہے، جو جواری ہے، جو محترم نفوس کو قتل کرتا ہے، جو شریعت کو پامال کرتا ہے. یعنی اپنے صفات بتائیں، پھر یزید کے صفات بتائیں. جبکہ دیکھیں میں اس لیے تمہید بنا رہا ہوں کہ پہلے تو امام نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب صبح میں آنا، صبح کو جمع کرنا، میں بتا دوں گا کہ میرا موقف کیا ہے. لیکن جب مارنے کی دھمکی دی تو اب امام نے صبح تک کا انتظار نہیں کیا. اب امام نے اسی دربار میں بتا دیا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیزان محترم، یہاں پر بھی بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا، نا، حسین نے کہا کہ مجھ جیسا، یعنی قیامت تک جس کے اندر حسینی صفات ہوں گے وہ قیامت تک یزیدی صفات کی بیعت نہیں کر سکتا. جس کے اندر حسینی صفات ہوں گے وہ کبھی یزیدی صفات کی بیعت نہیں کر سکتا. جس کے اندر حسینی جذبہ اور عزم ہوگا وہ یزیدی صفات کی بیعت نہیں کر سکتا. اور واقعاً حسین ابن علی نے ایسا بیعت کا تماچا مارا کہ اب یزید کے اندر جرأت نہیں ہوئی کہ حسین ابن علی کے بعد کسی سے بیعت مانگی جائے. ایسا تماچا مارا بیعت کے نام پر حسین ابن علی نے. یہ یوں کہا جائے کہ حسین ابن علی نے ایسی حقیقت سے آشنا کر دیا
کہ اب اس کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ وہ حسین ابن علی سے بیعت مانگی جائے. اسی لیے سید سجاد کے ہاتھ تو باندھے لیکن ہاتھ مانگا نہیں. آپ نے توجہ نہیں کی. یعنی ہاتھوں میں ہتھ کڑی باندھنے کی تو جرت تھی لیکن سید سجاد کو ہاتھ مانگنے کی جرت نہیں پیدا ہوئی. چونکہ حسین ابن علی نے ایسا آشکار کر دیا تھا معاملہ. حسین ابن علی نے کیا فرمایا؟ جس کے اندر حسینی صفات ہوگی. اب آئیے 1400 سال گزر گئے, کربلا گزر گئی. 1400 سال کے بعد بھی آج کے دور میں بھی اگر کہیں پر کوئی یزیدی صفت اپنے سر کو بلند کرے, کوئی یزیدی صفت کو سامنے لائے, ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم حسینی ہیں تو اس کی بیعت کا انکار کرے. سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ اگر ہم حسینی ہیں, اگر ہمارے اندر واقعاً وہ جذبہ ہے جو کربلا والوں کے اندر تھا, تو ہم اس جذبے کے ساتھ اس یزیدی صفات کا مخالفت کریں اور اس کے سامنے ڈٹ جائیں. آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایران امریکہ سے کیوں مذاکرات نہیں کر لیتا, ہوتا ہے نا, ایران امریکہ کی باتوں کو مان لے, دو چار باتوں کو ایکسپٹ کر لے, نہیں کر سکتے. کیوں؟ چونکہ اس کے دل میں حسین ابن علی ہے. اور جس کے دل میں حسین ابن علی ہو, جس کے رگوں میں حسین ابن علی ہو, میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, جس کے رگوں میں حسین ابن علی کی محبت کا خون دوڑ رہا ہو, وہ اپنے سر کو تو کٹا سکتا ہے, سر کو جھکا نہیں سکتا. سر کو کٹا سکتا ہے. یہ پیغام حسین ابن علی نے ہمیں روز عاشورہ دیا کہ حسین کے سر کو تو کاٹ سکتے ہو لیکن حسین کے سر کو جھکا نہیں سکتے. حسین ابن علی کو حق سے جدا نہیں کر سکتے, کیونکہ حق حسین ابن علی کے ساتھ ہے اور حسین ابن علی حق کے ساتھ ہے. حسین ابن علی یہ کہہ کے دربار سے باہر آ گئے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ سفر کی آمدگی کی جائے, اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا, چونکہ حسین ابن علی سے بیعت مانگی جا رہی ہے. میں نے عشر اولیٰ میں ایک جگہ پر عرض کیا تھا ابھی یہ بات کو, چونکہ مجھے ابھی کچھ منٹ پڑھنا ہے آپ کی خدمت میں, ابھی مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں, لیکن چونکہ یہ مصائب آمیز جملہ ہے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن خود حسین ابن علی سمجھ سکتے کہ حسین ابن علی کے لیے کتنا مصیبت کا وہ لمحہ تھا کہ جب آپ سے بیعت مانگی گئی. ہم اور آپ شاید اس بات کو درک نہیں کر سکتے. ایک مثال دوں میں آپ کو, مثلا ہمارے یہاں کوئی عالم ہو, ہمارے سماج کا عالم جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں 2 رکعت, جس کے سر پہ عمامہ ہو, جس کے بدن پہ رسول کا لباس ہو, ہم اس کے سامنے ایک مکروہ فعل کرنے کے لیے بھی سوچتے ہیں چونکہ اس نے لباس رسول پہنا ہے. نہیں معلوم کہ میں اپنی مثال کو پہنچا پایا نہیں پہنچا پایا. ایک عالم کے سامنے ہم مکروہ فعل کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے. یہ کیسے لوگ تھے کہ جو عالم کے پاس نہیں بلکہ اس کے پاس کہ جس کو رسول اللہ اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے, جس کے لیے رسول اللہ ناکا بنتے تھے, جس کے لیے رسول اللہ کہتے تھے ہاذا حسین و فارفو, اسے پہچانو یہ حسین ہے, جس کے لیے رسول اللہ اپنے خطبے کو روک دیتے تھے, جس کے لیے رسول اللہ عید کے دن ناکا بنتے تھے, اس حسین سے بیعت مانگی گئی. نہیں سمجھ سکتے ہم اس مسئلے کو, کتنا سخت تھا حسین. اچھا بیعت تو مانگی گئی, لیکن کس نے بیعت مانگی نہیں تصور کر سکتے. ہماری روحیں کانپ جاتی ہیں کہ ایک شرابی کہ جہاں صرف نجاست ہی نجاست ہو, وہ اس سے بیعت مانگ رہا ہے جس پر آیت تطہیر کی مہر ہو, جس کے لیے جس کی طہارت کا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہو, اس سے ایک خباثت اور نجاست آمیز جسم بیعت مانگ رہی تھی. نہیں سمجھ سکتے ہم اس معاملے کو, یہ خود حسین ابن علی جانتے ہیں.
اور اس سے بھی بڑا جو مصیبت کا عالم تھا، میں نے بہت ہی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پچھلے سال ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، اور ابھی بھی میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ میرے پاس دلیل ہے اس لیے میں اس ذمہ داری کے ساتھ جملہ بیان کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر کربلا سے پہلے اور عاشور سے بڑی جو مصیبت ہوئی ہے وہ خود مدینے کے اندر ہوئی ہے، جو میں بھی عرض کرنے جا رہا ہوں. اور اس مجلس کا یہ آخری پہلو رہے گا، پھر کل انشاءاللہ ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے. امام دربار سے باہر آئے، چونکہ امام علیہ السلام کو رات میں بلایا تھا، رات گزر گئی، جب صبح کا دن آیا امام مدینے سے آپ نے گھر سے باہر نکلے. ذہن میں رہے عاشور سے بڑی مصیبت، ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر کسی کو یہ بات سمجھنی ہو مجلس کے بعد آئے، میں سمجھاؤں گا اس کو. عاشور سے بڑی مصیبت امام حسین علیہ السلام کے اوپر مدینے کے اوپر آئی، مدینے کے اندر آئی. امام اپنے گھر سے تشریف لے گئے، بیت الشریف سے باہر نکلے، اور بہت سے حالات ہوئے ہیں ان ایک دو دنوں کے اندر. کل کی مجلس میں اور پرسوں کی مجلس میں بیان کروں گا کہ خود مدینے کے اندر کس کی ملاقات امام کے ساتھ ہوئی، امام نے کیا جواب دیے. امام نے دو خطبے مدینے کے اندر رسول اللہ کی مزار پہ بیان کیے، وہ خطبے بھی پڑھوں گا میں. امام اپنے گھر سے باہر نکلے تو امام کی ملاقات مروان سے ہوئی. کون ہے مروان؟ وہی جو کل رات ولید کی بغل میں بیٹھا ہوا تھا، وہی مروان جس نے امام کو مارنے کی دھمکی دی، وہی مروان کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی توہین کی. وہی مروان کی ملاقات امام حسین کے ساتھ ہوتی ہے. عاشور سے سب سے بڑی مصیبت مدینے میں امام حسین کے اوپر اس موقع پر آئی. یعنی فرزند رسول کے لیے اس قتل ہو جانا آسان تھا، شہید ہو جانا آسان تھا، لیکن اس حالت کو اور اس واقعے کو روبرو ہونا بہت مشکل وقت تھا. جیسے ہی مروان کی نگاہ امام حسین کے اوپر گئی، اس نے امام حسین کو اپنے نزدیک بلایا. امام نزدیک لے گئے، نزدیک گئے. مروان نے کہا کہ اے فرزند رسول، بہت غور سے سنیے گا، اے فرزند رسول، میرے پاس آپ کے لیے ایک تجویز ہے، میرے پاس آپ کے لیے ایک تجویز ہے، ایک پلان ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک تجویز ہے. اور پھر کیا بیان کرتا ہے وہ، کیا کہتا ہے؟ یہ تجویز ایسی ہے کہ اگر آپ اسے قبول کر لیں گے تو آپ کا دین بھی آباد ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی. ایک مروان کہ جو یعنی سمجھے جس کا دین سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے، جس کا ذرہ برابر بھی دین سے کوئی ربط نہیں ہے، وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہ جس کے گھر میں دین نازل ہوا ہے. اور وہ تجویز بھی کیا ہے؟ جسے میں نے عرض کیا کہ حسین ابن علی کے لیے مر جانا آسان تھا، لیکن اس واقعے کو روبرو ہونا مشکل تھا. کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی تجویز ہے کہ اگر آپ اسے قبول کر لیں گے تو آپ کا دین بھی بچ جائے گا، آپ کی آخرت بھی بچ جائے گی، آپ کی دنیا بھی بچ جائے گی. امام نے کہا کیا تجویز ہے؟ تو کیا کہتا ہے مروان؟ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، اے ابا عبداللہ، جو کل رات ولید کے دربار میں جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، چونکہ یزید کی بیعت میں آپ کے دین کی بھلائی ہے اور آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہے. اللہ اکبر. جب رات کو جائیں بستر پر سوئیں تو اس جملے پر تصور کریے گا کہ ایک بے دین صاحب دین کے دین کی حفاظت کے لیے یزید کی بیعت کا مشورہ دے رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب حسین ابن علی یہ سنتے ہیں تو مروان کے منہ پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا بولیت الامت برائے مثل یزید. امام نے کیا کہا؟ اے مروان، اب اس اسلام کا فاتحہ پڑھ لو جس اسلام کا حاکم یزید ہو. اب اس اسلام میں بچا ہی کیا ہے جس اسلام کی گادی پر یزید جیسا شرابی بیٹھ گیا اور مسلمانوں نے اس کو تسلیم کر لیا. ختم ہو گیا دین، اسلام ختم ہو گیا. آپ سمجھ سکتے ہو، سوچ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے مجلس کے آغاز میں کہا کہ رسول اللہ نے کہاں پہنچایا تھا معاشرے کو اور سماج کہاں آ کے رک گیا. سوسائٹی کو کہاں پہنچایا تھا اور سوسائٹی کہاں آ کے
کہ حسین ابن علی کے سامنے یزید کی بیعت کو حسین ابن علی کی دین کی حفاظت کی دلیل بنائی گئی. یہاں اس حد تک انسانیت مر چکی تھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمان مر چکے تھے، انسانیت مر چکی تھی اس حد تک کہ حسین ابن علی کو چھوڑ دیا اور یزید جیسے حاکم کو تسلیم کر دیا. ایک بہت مشہور عالم دین گزرے، ہمارے انتقال فرما گئے، اس کا بہت پیارا جملہ ہے کہ جب ایک انسان بے ہوش ہو جائے تو اس کو پانی کے چھینٹے سے ہوش میں لایا جاتا ہے. جب ایک انسان بے ہوش ہو جائے تو اس کو پانی ڈال کے ہوش میں لایا جا سکتا ہے، لیکن جب پوری انسانیت بے ہوش ہو جائے تو اس کو گرم خون سے ہوش میں لایا جاتا ہے. حسین ابن علی نے اپنے خون کے ذریعے انسانیت کو ہوش میں لائے. اکبر جیسے جوان کا خون سے انسانیت کو ہوش میں لائے. کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر کہ جو ہم شبیہ پیغمبر ہے، جو رسول کی شبیہ ہے. زینب نے اپنے 2 فرزند کے خون سے اس اسلام کو بچایا. میں نے ابھی ظہر کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ سب مصیبتیں ایک طرف، زینب کی رضا ایک طرف. اکبر کا کلیجہ ایک طرف، زینب کی رضا ایک طرف. اور ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ زینب کہ جس کو سگے بھائی نے بھی بے پردہ نہ دیکھا ہو، اس زینب کو کوفے اور شام کے نامحرموں نے بے پردہ دیکھا. نہیں تصور کر سکتے ہم اپنی ماں بہنیں کو تصور میں لائے نا. میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے نا. اگر میری ماں کسی ایسی جگہ چلی جائے کہ جہاں ٹھیک ہے بہت شرابی نہ ہو لیکن عام لوگ بھی نہ ہوں تو مجھے برداشت نہیں ہوتا. اللہ رے عباس کی بہن زینب کس طرح سے وہاں گئی ہوگی، وہ علی کی بیٹی کس طرح سے اس درباروں میں گئی ہوگی جس درباروں میں 400 تو وہ افراد تھے کہ جو شراب میں مست تھے. ہاں، اسلام کو چونکہ ابھی مرثیہ پڑھا گیا علی اصغر کا، تو میں بھی چاہتا ہوں مصاحب علی اصغر کے ہی پڑھوں، چونکہ میں دوسری روایتیں سوچ کے آیا تھا، لیکن چونکہ مرثیہ علی اصغر کا پڑھا گیا تو علی اصغر کے چند جملے سن لیجئے. چونکہ آج وقت زیادہ ہو گیا، میں زیادہ مصاحب نہیں پڑھ پاؤں گا. علماء فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کے لیے کربلا کے اندر سب لاشیں اٹھانا آسان تھا. علی اکبر کے جوان کا لاشا اٹھانا ٹھیک ہے سخت تھا، چونکہ جوان ہے نا، باپ ضعیف ہے، سخت تھا لیکن اتنا بھی سخت نہیں تھا. لیکن نہیں معلوم علی اصغر کی لاش میں کتنا وزن تھا کہ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آئے. انا للہ. میں کہوں گا مولا کیا اکبر کی لاش میں اتنا وزن نہیں تھا جتنا اصغر کی لاش میں؟ عجب نہیں. مولا یہی کہے کہ حسین نے تو اس مصیبت کو برداشت کر لیا، لیکن حسین کے لیے سب سے زیادہ سخت ہے کہ حسین ایک ماں کے سامنے اصغر کے جنازے کو کیسے پیش کرے. اجرکم اللہ آزادارو. جب روایت بیان کرتے جب سب ناصرین شہید ہو گئے، حسین نے حلمین کی صدا بلند کی، زینب علی اصغر کو لے کر آئی. آپ نے توجہ نہیں دی، زینب علی اصغر کو لے کر آئی، رباب لے کر نہیں آئی. کیوں؟ میری مائیں بہنیں زیادہ اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ کوئی ماں کا کوئی ایسا بچہ ہو جو دودھ پیتا ہو، جو ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہو، کبھی ایسا اتفاق ہو، کبھی میرا کلیجہ پھٹ جائے اگر یہ بات بیان کر پاؤں، کبھی ایسا اتفاق ہو کہ وہ ماں رات کو سوتی رہ جائے اور اس کا بچہ بھوکا ہو، پوری رات وہ ماں افسوس کرے گی کہ میں سوتی رہ گئی، میرا بچہ بھوکا. رباب
نے 3 دن تک اصغر کو دودھ نہیں پلایا. اصغر کی ماں کیسے اصغر کو دیکھے؟ جب بھی سامنے آتی تھی وہ اصغر ہمک کے ماں کے قریب آنا چاہتی تھی، لیکن وہ ماں بھی کیا کرے جس ماں کا دودھ خشک ہو چکا. زینب آئی، اے میرے بھائی، یہ اصغر معتبر مقتل لوف میں سے ابن طاؤس لکھتے ہیں، زینب نے کہا کہ اے بھائی 3 دن ہو گئے، اس بچے نے ایک بھی قطرہ اپنے دہن میں نہیں رکھا. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا کہ میں اس کے لیے پانی لے آؤں. دیکھیں منظر کو ذرا تصور میں لائے. حسین ابن علی نے کہا کہ میں جاؤں اور پانی لے گئے. کچھ قدم آگے بڑھے، اللہ رے حوض کوثر کا فرزند، ارے جس کے صدقے میں اللہ نے پانی کو خلق کیا ہو، وہ حسین کچھ قدم پیچھے آئے اور کہا میری ماں جائی یہ اتنے شکی ہے کہ مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے، لا اصغر کو میرے حوالے کرو، میں اصغر کو بلند کروں گا، بس ایک جملہ کہوں گا، اے لعینو اس بچے پر تو رحم کرو. ارے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہو، آزادارو، بس 2 جملے زحمت تمام. یہ وہ افراد تھے جس نے کبھی نہیں مانگا تھا، جس کو صرف دینا آتا تھا، کبھی مانگنا نہیں آتا تھا. اللہ نے اس حسین نے کیسے پانی مانگا ہوگا. مقتل بیان کرتا ہے کربلا میں کچھ ایسے موقع تھے جس میں حسین نے ہم کو یاد کیا. اس میں ایک یہ موقع تھا جب امام نے کہا اے میرے شیعو لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے حسین کس طرح سے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. عزادارو پانی تو نہ ملا، پانی کے عوض میں 3 بال کا تیر. ایک جملہ برداشت کر سکو گے؟ بس اس جملے پر مصیبت تمام، مجلس تمام. اس جملے پر علماء فرماتے ہیں کہ جب تیر روانہ ہوا اصغر کی گردن پہ لگا، علماء کہتے ہیں وہ تو اچھا ہوا کہ اصغر حسین کی آغوش میں تھے. اگر حسین اصغر کی آغوش میں نہ ہوتے تو اس تیر کے ساتھ علی اصغر ہوا میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. حضرت علی اصغر کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں روزی میں ترقی عنایت فرما. پروردگارہ جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں اس کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما. پروردگارہ تیری آخری حجت وارث انتقام خون حسین ابن علی امام زمانہ کو اذن ظہور عنایت فرما. ہم کو ان کے ناصرین میں، ان کے غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع